السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامين العزيز الرؤوف الرحيم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں، اور ہمیں بھی کال موصول ہو رہے ہیں کہ ہمارے یہ پوڈ کاسٹ جو غوث پاک کی سیرت سے متعلق ہے، ہم اس میں بے شمار کوشچن اور آنسرز کا سیشن رکھے ہیں۔ مفتی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز سے اور خوبصورت انداز سے قادری کانسیپٹ بتایا ہے، اور قادری کا کانسیپٹ تصوف کیا ہے، غوث پاک کی تعلیم کیا ہے، اور امت اور مریدی جو غوث پاک کے جو مریدین ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے کیا تعلیمات ہیں، وہ سارے کھول کر اس پوڈ کاسٹ میں بتایا گیا ہے۔ الحمدللہ آج ایک پوڈ کاسٹ ہمارا چل رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، آج ساری امت کے نوجوان، بہت سارے کم و بیش نوجوان اس میں پریشان ہیں اور اس میں الجھے ہوئے ہیں، انوالو ہے، متاثر ہے کہ رزق کی کشادگی کماتے ہیں تو بس نہیں ہوتا اور برکت نہیں ہے، بال بچوں کے لیے وہ بس پورا نیڈڈ نہیں ہو، پریشان ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا کے مسئلہ چل رہا ہے، اور کوئی ایسی تعلیم غوث پاک کی، کوئی ایسا عمل غوث پاک سرکار کا جو امت کو پیش کیا جائے، نوجوان کو پیش کیا جائے اور ہماری شفیق بہنوں کو پیش کیا جائے، تاکہ ہمارے رزق میں بس یہ بحران سے نکل، رزق کی جو پھٹکار چل رہی ہے ہر طرف، اس کے لیے جو ہے نا کچھ ایسا وظیفہ غوث پاک سرکار کا آپ ہمیں عنایت فرمائیے، بتائیے۔ اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ ہم تمام نوجوانوں کو ہم اس کا شیئر کریں گے۔ حامدا و مصلیا و مسلما و بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ 17ویں پوڈ کاسٹ کا 8واں ایپیسوڈ ہے۔ آپ نے کشائش رزق کی کشادگی، عام لفظ میں مطلب کماتے ہیں برکت نہیں ہے، گھروں میں آل اولاد میں نیڈڈ چیزیں بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، جس کی بنیاد پر بہت سارے رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں، باپ ماں بھائی بہن ان سب میں جو رشتے کا اسٹرانگنیس ہونا چاہیے وہ سب کمی آ رہی ہے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ جو غوث پاک نے دیا ہو، اب تو مجھے لگتا ہے کہ اتنے پارٹ کے بعد کوئی یہ شکوہ نہیں کرے گا کہ غوث پاک نے اپنا کچھ دیا۔ غوث پاک نے وہی دیا جو رب سے لیا، رب سے لیا، عطائیں رب کی ہیں، بانٹ رہے ہیں غوث پاک، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل بھی انشاءاللہ ہم بتائیں۔ دیکھیے غوث پاک فرماتے ہیں فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد، ابھی فرض کی بات نہیں کر رہے ہیں، فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد اور فرض ادا کرنے سے پہلے، واہ، اب جانتے ایک نقطہ بتاؤں یہاں پہ، آج کل کیا ہو رہا ہے، نہیں سنت پڑھنے کے بعد موبائل میں مگن ہے، گپ شپ میں مگن ہے، چیخ پکار میں، کتنا اٹریکشن عطا کر رہے ہیں غوث پاک۔ فجر کی سنت کے بعد، فرض سے پہلے، نوجوان بچے بچیوں خاص طور سے شادی کو سنگین نہیں رنگین بنانا چاہتے ہو، نماز کا اہتمام کرو، پھر یہ سب عمل کرو، دیکھو تم اپنا کرو رب اپنا کرے گا، تم رب کی مانو رب تمہاری مانے گا، اپنی خالی منوانے کی بات کرو تو یہ تو گنڈا گردی ہے، رب کی پہلے مانو پھر رب تمہاری مانے گا، اور اسی مان کو رکھنے کے لیے غوث پاک فرما رہے ہیں فجر کی سنتیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور فرض ادا کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، اس دعا کا روزانہ 100 بار ورد کرے،
سنت پڑھ لینے کے بعد اور جب تک فرض کی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے کیا کرنا ہے؟ روزانہ 100 بار کون سی دعا ہے؟ توجہ سے سنیں. اللہم، پہلا ہی لفظ بتا رہا ہے کہ غوث پاک نے بھیج دیا اللہ کے پاس. کیا بات ہے. پہنچے ہم عبد القادر کی بارگاہ میں، ایڈریسنگ کر دی توحید کی. کہتے اللہم اعطنی رزقا کثیرا. ترجمہ بھی کر دو، اے اللہ مجھے کثیر، کثرت سے رزق عطا فرما. کثرت سے رزق عطا فرما. اور رزق کا معنی جانتے ہیں؟ صرف کھانا نہیں ہے، اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، غرضے کے جو بھی نیڈڈ فار لائف ہے وہ سب رزق ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو پہلا کیا لفظ ہے؟ اللہم اعطنی رزقا کثیرا. ٹھیک ہے. یا مجیب الدعوات ویا ارحم الراحمین. بہت کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کثیر رزق عطا فرمائے گا. آپ سے ہم ایک بار کوئی چیز مانگ لیں اور آپ کنجوس ٹائپ کے آدمی ہو، پھر دوبارہ اگر فون کریں تو نہیں اٹھائیں گے. کیا آپ جو ہے آئی ول کال یو بیک، یہ سب جملہ لکھ دیں گے آپ. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے تو ناراض ہوتا ہوں، جو مانگتا ہے تو خوش ہوتا ہوں. اور غوث پاک اسی در پہ بھیج رہے ہیں. ہمیں تم یہ بتاتے ہو یار کہ غیر اللہ سے ہم مانگتے ہیں. ہم اس ولی اللہ کے پاس آ کر کے ہی تو اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھ رہے ہیں. کیونکہ غیر اللہ میں لمیٹیشن کا عنوان ہے اور ولی اللہ میں ان لمیٹیشن کا عنوان دیا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین. اللہم اعطنی رزقا کثیرا ویا مجیب الدعوات ویا ارحم الراحمین. پہلے کا ترجمہ تو دیکھ لیا آپ نے. دوسرے کا ترجمہ اے دعاؤں کے قبول کرنے والے. دعوات دعاؤں، دعوات جمع، پلورل، تمام دعاؤں کو قبول کرنے والے، نیک اور جائز جتنی بھی ہیں. ویا ارحم الراحمین، اور اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یہ کیوں مطلب ایڈریسنگ کر رہے ہیں غوث پاک؟ یہ ہے توحید. اللہ کے ولی کے پاس، بالخصوص غوث پاک کے پاس آنے والوں تمہیں خدا ملے گا، اور خدا ملے گا تو پھر ساری خدائی تمہاری ہوگی. تو یہ عمل کشائش رزق جو غوث پاک نے کہا یہ بالکل عین توحید کے مطابق ہے. اس میں کوئی شرکیہ عنوان نہیں. اللہ نے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان ملت اسلام میں آپ نے سماعت فرمایا. مفتی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا رزق میں کشادگی کیسا. آج ہمارے نوجوان انٹرویوز پہ جاتے ہیں، یہاں جاب، ہم سب کم و بیش ہم سب اس میں انوالو ہے. اللہ تعالیٰ غوث پاک کی نسبت سے اور اس قادری عمل کرنے کی نسبت سے ہمارے رزق میں کشادگی نصیب فرمائے. اس کے اندر غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم دیتے ہیں کہ فجر کی نماز، سنت نماز ادا کرنے کے بعد فرض سے پہلے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم آتینی رزقا کثیرا. آتینی اللہم آتینی رزقا کثیرا. پھر اس کے بعد یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین، یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین. اللہم آتینی رزقا کثیرا یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین. 100 مرتبہ. ایک جملہ سنو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ سبحان اللہ. کہنا مت کرو کہ ہم غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں. ہم اس اللہ کے ولی کے پاس جب ایک بار آ جاتے ہیں تو ہم کہیں نہیں جاتے. کہیں نہیں جاتے. بے شک بے شک. تمہیں بھی ہم دعوت دے رہے ہیں، ایک بار آ کر دیکھو. سبحان اللہ. تمہیں خدا مل جائے، مل جائے. کہیں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ملے گی. بے شک. ایک عمل سے آپ جو فجر کی نماز سنت کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اسی کشادگی بڑھ دے گا. ان بیویوں سے بھی کہو جو تانا دیتی ہیں اپنے شوہر کو، جی وہ بھی بالغ ہے، وہ بھی عمل کریں، وہ بھی عمل کریں. ہمارے شفیق بہنوں اور ماؤں سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے بیٹوں کے لیے، اور شوہر کی ذمہ داری، بے شک شوہر کی ذمہ داری دولت اکٹھا کرنا،
بیوی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع رہے اور غوث پاک کی خاص دعا فجر کی نماز کے بعد پڑھتے رہے، انشاءاللہ ضرور اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کے رزق میں برکتیں رحمتیں رہے گی. اور رزق جو ہے نا مفتی صاحب نے بتایا خالی کھانے کا نام نہیں، اولاد بھی رزق میں آتی ہے، مال و دولت بھی رزق میں آتی ہے، پراپرٹی بھی رزق میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہر حلال چیز پاکیزہ چیز ہے، ہر حلال چیز اور پاکیزہ چیز ہے. رشوت میں ہر حلال چیز اور پاکیزہ چیزیں رزق ہے. الحمدللہ مفتی صاحب یہ کوشچن سے اور یہ وظیفے سے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے اور انشاءاللہ ہم سب پر فیضان ہے. بے شک بے شک الحمدللہ. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پوڈ کاسٹ کو قبول فرمائے. میرا یہ 8واں پوڈ کاسٹ اور دوسرا سوال مفتی صاحب، عمل غوثیہ کیا ہے؟ عمل غوثیہ اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تقریباً وہی عمل ہے. عمل غوثیہ ایک خاص عمل ہے اور اس میں جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ رزق بھی بڑھے گا، بلا بھی دور ہوگی، جادو کا بھی خاتمہ ہوگا. ذرا سمجھیے، رزق بھی بڑھے گا، بلا بھی دور ہوگی، جادو کا خاتمہ ہوگا، قرض بھی پھر جائے گا، علم میں ترقی ہوگی، زہد و تقوی میں اضافہ ہوگا، آسمانی اور زمینی مصیبتیں ٹلیں گی، آسمانی اور زمینی مصیبتیں ٹلیں گی اور اشرار کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے. یہ اتنی بینیفٹس ہیں اس عمل میں. اب اس عمل میں اس کا طریقہ کیا ہے سنیے. نماز مغرب کے بعد، کیا بات ہے یار، ہر نماز کو قریب کروا دیا ہے غوث پاک. وہی کہا نا میں نے، جب خدا کی مانو گے نا. اب آپ سوچئے بھائی، عطر آپ اپنے گھر بیٹھے خرید سکتے ہیں، عطر خریدنے کے لیے عطر کی دکان میں جانی پڑے گی نا بھائی، تو آپ کو رزق لینے کے لیے رزاق کے پاس جانا پڑے گا نا. اب گھر میں بیٹھے رہیں گے، رزق کیسے ملے گا؟ بلا تشبیہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں گے کیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے گا. اس 11ویں پر قربان ہے. سبحان اللہ. سلام پھیرنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، 11 بار. پھر بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو کر، یہ ہے سندے، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے. سجدہ ریز ہو کر نہایت خشوع خضوع کے ساتھ. خشوع خضوع کا مطلب کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، فل کنسنٹریشن. ٹھیک ہے. سجدہ میں جا کر کے کون سی دعا سنیے آپ. اللہم انت ربی وانا عبدک یا ربی اطلب رحمتک والتمس رضوانک اللہم نجنی من عذابک وافتح لی ابواب رحمتک یا ارحم الراحمین. ترجمہ سنیے. اے اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں. اے پروردگار، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں اور تیری رضا اور خوشنودی کو ڈھونڈ رہا ہوں. اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اے تمام رحم کرنے والوں کے میں سب سے بڑا رحم کرنے والا. پھر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی آرزو بارگاہ رب العزت میں پیش کرے، بہت جلد اثر ظاہر ہوگا. دیکھیے، بڑے کام کے حصول کے لیے بڑے کا وسیلہ ضروری ہے. ایک دم آسان سی بات ہے. صحیح ہے؟ ہاں. تو عمل غوثیہ سمجھ میں آ گیا. یہ مغرب کی نماز کے بعد، اور وہ جو دعائیہ ہے، عوام جو ہے بار بار اس کو سن کر کے یوٹیوب پر اور اس کو لکھ لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں یہ عقیدہ رکھیں
کہ ہر کام میں غوث پاک کا پہلا نظریہ یہ ہے پاکی، صفائی، عبادت، توحید۔ ظاہر ہے جب نماز پڑھنے بول رہے ہیں تو اس کا مطلب وضو بھی کرنے بول رہے ہیں، نماز پڑھنے بول رہے ہیں تو اس کا مطلب غسل کرنے بھی بول رہے ہیں۔ نماز جب پڑھے گا تو کوئی ادھر ادھر تو حرکت کرے گا نہیں، کلیئر بات ہے۔ تو غوث پاک نے گویا آپ کو صفائی کا بھی درس دے دیا، پاک رہنے کا بھی درس دے دیا اسی تصور میں، اور یہی تو ایمان کی سب سے عظیم دولت ہے۔ تو آپ اپنا کام کرو، غوث پاک کہہ رہے ہیں تم اپنا کام کرو، رب اپنا کام کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ آپ بیٹھ کر کے ڈیپینڈنٹ رہو گے تو نہیں ہوگا، کرو، آپ بھی کرو۔ عملی میدان میں غوث پاک لانے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب کرنا۔ کام کرو یا کاج کرو، جو کرنا ہے آج کرو۔ ماشاءاللہ، میں تو مفتی صاحب سے یہ سوال کیا تھا عمل غوثیہ کیا ہے۔ عمل غوثیہ کے بارے میں مفتی صاحب بہت اچھی خوبصورت وضاحت فرمائے ہیں، اور آج کے ہر ایک نوجوان، ہر ایک آدمی مسلمان اور ہمارے مومن شفیق ماں اور بہنوں کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی مجرب اور کرامت ہوگا، بہت امپورٹنٹ عمل ہے عمل غوثیہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز ایسا پڑھے جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دوسری رکعت کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور 11 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، اور سجدے میں جا کر دعا کرے جو مفتی صاحب بتائے ہیں، اللہم انت ربی، میں تیرا، اے میرے رب، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں عاجز ہوں، میں تیرے تجھ سے رحمت کا طلبگار ہوں، رحمت کا طلبگار ہوں، اور تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور تو میرے رحمت کے دروازے کھول دے، خیر کے دروازے کھول دے۔ یہ ساری دعا کا ترجمہ ہے۔ کتنے فائدے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو عمل کریں گا عمل غوثیہ، اس کے لیے ایسے بینیفٹس ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد یہ نماز پڑھ کے درود شریف پڑھ کے سجدے میں دعا کرتا ہے، جو عربی دعا ہے مفتی صاحب نے بتایا، اس کے بینیفٹس اور اس کے فوائد اور اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ رزق میں اس کی برکت ہوگی، بلاؤں سے نکل جائے گا، اور جادو ٹونا جو ہوتا ہے، لوگ پریشان رہتے جادو ہو گیا یا ہم پہ کوئی آسیب ہوگا، وہ بھی جاتا رہے گا، علم میں اضافہ ہوگا، حکمت میں اضافہ ہوگا، ترقی ہوگا، اور قرضے ادا ہو جائیں گے، اور زہد و تقوی اس میں اس کو حاصل ہوگا، آسمانی بلائیں سے دور ہوگا، زمینی بلاؤں سے دور ہوگا، اور اسرار کے شر سے محفوظ رہے گا، اور تمام شر سے محفوظ رہے گا۔ اور کیا یہ چاہیے، سلامتی مل رہی ہے، ایمان مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل مطلب جیسے عاملوں کے پاس مت جاؤ، بس آپ خود کرو ایسا عمل جو غوث پاک، جو ولیوں کے شہنشاہ ہے، جو روحانیت کا مرکز ہے، ساری اولیاء کو جو فیض ملتا ہے الحمدللہ، قادری ہو یا چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، غوث پاک سے ہی ملتا ہے۔